فادر آپ کے ایک بڑی پوسٹ پہ تھے ماشاءاللہ، خود بھی آپ ویل سیٹل، اچھا لائف اسٹائل ہر چیز، اس کے بعد سارا دن ایسی ایکٹیویٹیز میں رہنا، تو جو امیر زادے ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے تو مان ہی الگ ہوتے ہیں، ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں، نکلنا بس روزہ رکھ لیا اسی کے آگے سو گئے. آپ تو اپنی زندگی ایسے لوگوں میں گزار رہی ہیں. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. حارث، مجھ میں ایسی کوئی کوالٹی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جگہ پہ بھیجتے، مجھے ان والدین کے گھر پیدا کرتے. میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بانٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے تو یہ اللہ کا میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شعور دے دیا جو کہ شاید کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیر سے دیتے ہیں. مجھے ذرا ٹائم سے اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دے دیا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی. صوفیہ وڑائی صاحبہ ڈی آئی جی پنجاب محبوب للہ صاحب کی اہلیہ جو 65 بچوں کی پرورش کر رہی ہیں اور 65 بچوں کی ماں ہیں. ویڈیوز تو آپ نے دیکھی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اتنی وائرل ہیں کہ کس طرح خوبصورت طریقے سے ان بچوں کی پرورش کر رہی ہیں، ان کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، ان کو شاہانہ لائف اسٹائل پرووائڈ کیا ہوا ہے. لیکن صرف بات یہاں تک نہیں ختم ہوتی، ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ کی بنیاد پر 500 کے قریب لوگوں کو افطاری بھی کروائی جاتی ہے. یہ ایک عرصہ دراز سے یہ عمل کر رہی ہیں. ابھی بھی ہم اس وقت سروسز ہاسپٹل کے گردنوں میں موجود ہیں. آپ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو یہاں پر افطاری کروائی گئی ہے، خود لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ سروسز ہاسپٹل میں موجود جو پیشنٹ ہیں ان کے پاس بھی گئی ہیں اور ان کو جا کر افطاری کے لیے سامان دے کر آئی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خاتون ہوتے ہوئے اتنی ذمہ داریاں کس طرح نبھا رہی ہیں؟ بس اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس کام کے لیے مجھے چن لیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے استطاعت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی مجھ سے یہ کام کروا رہے ہیں. 65 بچوں کی پرورش بھی، ان کی دیکھ بھال بھی، آنا جانا، ان کی شاپنگ، ہر چیز. اس کے بعد یہ ایکٹیویٹیز وقت کس طرح نکالتی ہیں؟ وقت میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت دے دی ہے. پہلے اپنے گھر اپنی فیملی کے لیے وقت پورا نہیں ہوا کرتا تھا اور تھکاوٹ کا احساس بھی ہو جاتا تھا شام کے ٹائم تک. لیکن اب الحمدللہ یہ سب کام کر کے بھی اپنی فیملی کے لیے بھی ٹائم نکل آتا ہے. اور رات کو جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو تھکاوٹ کی بجائے جو ہوتی ہے بہت ایک سکون اور ایک بہت ہی زیادہ انرجی فیل ہوتی ہے. ویری نائس. بچوں کو ہم نے دیکھا ہوا ہے، بچوں کو ہم نے جس طرح دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا ہے. میں یہاں بھی دیکھ رہا ہوں خود آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں، حالانکہ ایون کہ آپ کے پاس ورکرز بھی ہیں جو اس فاؤنڈیشن کو لے کر چل رہے ہیں، جو اپنے امپلائیز ہیں. ہوتا نہیں کہ چلے بیٹھ جاؤں، ورکرز لگے رہیں، خود آگے ہو کے لگی ہوئی تھیں آپ. مجھے لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کام کے لیے چن لیتا ہے نا تو وہ پھر آپ سے خود کرواتا ہے سب کچھ. تو جب میں یہاں آ جاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں پیشنٹس کے جو لواحقین ہیں ان کے پاس بیٹھوں، ان کا درد بانٹوں، ان سے بات کروں. اگر آپ 4 جملے اچھے ان سے بول دیں گے، ان کی پیشنٹس کے لیے دعا کر لیں گے ان کے ساتھ مل کے، تو شاید ان کا بہت دل بڑا ہو جاتا ہے اور ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں چند لمحے کے لیے صحیح آپ خوشیاں بکھیر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. پیشنٹس کے پاس آپ گئیں، کوئی بات چیت بھی ہوئی ان کے ساتھ؟ کچھ کہا انہوں نے آپ کو؟ بالکل، ان کا حال پوچھا، ان کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور انہیں حوصلہ دیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے لمبی زندگی دینی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت کے ساتھ آپ کے گھر بھیجنا ہے. بس آپ ہمت سے کام لیں، آپ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. بچوں کی تعداد تو جس طرح ڈی جی صاحب کہہ رہے تھے کہ میری کوشش ہے کہ اتنے زیرو لگ جائیں کہ ان گنت زیرو لگ جائیں. افطاری بھی 500 لوگوں کی کرواتی ہیں، کتنے عرصے سے کروا رہی ہیں؟ جب سے والد صاحب کی وفات ہوئی ہے اس سے پہلے تو وہ کیا کرتے تھے یہ سب کچھ، لنگر وغیرہ کا. جی بالکل. اور رمضان میں بھی اسی طرح ہوا کرتا تھا، ہمارے گھر سے افطاریاں جاری ہوتی تھیں اور بلکہ اس ٹائم پہ تو سحری کا بھی انتظام ہوا کرتا تھا. لیکن ان کی وفات کے بعد پھر جب سے ہم پہ یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ہے تو ہم لوگ ہر سال یہ کرتے ہیں. ویری نائس. اچھا، یہاں پر ابھی افطاری کے دوران میں دیکھ رہا تھا آپ افطاری ہوئی، خود کھجور وغیرہ کھا کے بس دوبارہ کام میں لگ گئیں. اپنی صحت کا بھی کس طرح خیال رکھتی ہیں؟ کس طرح اپنے آپ کو مینٹین رکھتی ہیں؟ میں اگر لوگوں کا خیال رکھ رہی ہوں تو میری صحت کا خیال رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے اچھی صحت اور اچھی زندگی سے نوازیں گے کیونکہ میں اس کے بندوں کی خدمت کر رہی ہوں. بالکل. ڈی آئی جی صاحب نہیں آئے، کبھی کبھار آتے ہیں یا یہ ساری ذمہ داریاں آپ ہی نبھا رہی ہیں؟ وہ کبھی کبھار جوائن کرتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ آج کل ان کی مصروفیت بہت زیادہ ہے، بچوں کو بھی ٹائم دینا، آفس کو بھی، تو کافی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کبھی کبھار جب ٹائم نکلے ویکینڈز پہ پھر وہ مجھے جوائن کر لیتے ہیں ساتھ. بھابھی، جب لوگوں سے ملتی ہیں، لوگوں کے آگے کھانا ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں، ایک کیسے احساسات ہوتے ہیں، جذبات کیسے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارہ ایک وہ شخص جو کسی کی آس لگائی ہو اور آپ آگے کھانا رکھ دیں، اس کی آنکھوں کی فیلنگ، اس کی ایکسپریشن، تو بس وہ تو کہتے ہیں کہ اس کے الفاظ ہی نہیں رہتے آگے. آپ کو ایک حقیقت بتاؤں حارث، میرے میں ہمت نہیں ہوتی کہ میں ان کی آنکھوں کی طرف دیکھ سکوں. جو لینے والے کا ہاتھ ہوتا ہے نا اور جو اس کی آنکھیں، جو اس کی نظر ہوتی ہے، آپ شاید کبھی اس کو نہیں دیکھ سکتے. صحیح بات ہے.
تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نظر جھکا کے انہیں دوں تاکہ ان کی سیلف رسپیکٹ بھی ہرٹ نہ ہو اور انہیں کچھ ایسا محسوس بھی نہ ہو کہ میں انہیں دیکھ کے یا میں انہیں کچھ جتا کے دے رہی ہوں. اچھا اس جگہ کا انتخاب ہی کیوں کیا آپ نے؟ ہم لوگ ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتے ہیں. آج آپ کی ملاقات ہم سے یہاں پہ ہو گئی. ایسے ہی ہے. زیادہ تر کہاں لاہور میں کہاں ہم پر؟ لوگ ڈفرینٹ سرکاری ہاسپٹلس میں جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ چبرجی میں جاتے ہیں, گلبرگ میں جاتے ہیں, لیکن ہمارا زیادہ فوکس ہاسپٹلس میں ہوتا ہے. فادر آپ کے ایک بڑی پوسٹ پہ تھے ماشاءاللہ, خود بھی آپ ویل سیٹل, اچھا لائف اسٹائل, ہر چیز. اس کے بعد سارا دن ایسی ایکٹیویٹیز میں رہنا, تو جو امیر زادے ہوتے ہیں, بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان کے تو مان ہی الگ ہوتے ہیں, ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں, نکلنا بس روزہ رکھ لیا اسی کے آگے سو گئے. آپ تو اپنی زندگی ایسے لوگوں میں گزار رہی ہیں. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. حارث, مجھ میں ایسی کوئی کوالٹی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جگہ پہ بھیجتے, مجھے ان والدین کے گھر پیدا کرتے. میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں تھا, یہ تو اللہ تعالیٰ کی بانٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے, تو یہ اللہ کا میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شعور دے دیا جو کہ شاید کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیر سے دیتے ہیں. مجھے ذرا ٹائم سے اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دے دیا کہ زندگی کا مقصد یہی ہے کہ آپ دوسروں کے کام آئیں, دوسروں کو ہیلپ کریں. ورنہ مجھ میں ایسی کوئی کوالٹی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ سب کچھ دیتے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سب کچھ دیا ہے تو وہ اسی لیے دیا کہ میں اس کے بندوں میں بانٹوں اور اس کے بندوں کے کام آ سکوں. ابھی راشن کتنا لوگوں میں جاتا ہے؟ راشن ہر مہینے جو روٹین میں جاتا ہے جی. وہ ہمارا 70 فیملیز کو جاتا ہے, جو کہ ان کے گھروں میں جاتا ہے, اور ایک مہینے بھر کا لنگر ہوتا ہے, راشن ہوتا ہے, مہینے بھر کا راشن ہوتا ہے. 70 فیملیز جو ہے ان کے گھروں میں بھیجا جاتا ہے, اور فیملی کے حساب سے. ان کو نہیں کہنا بھی نہیں پڑتا؟ ان کو نہیں کہنا پڑتا. یہ سالہ سال سے لوگ اس میں ایڈ ہوتے گئے, اور جو بھی ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی ڈیزرونگ, اور بعض تو ایسی فیملیز ہیں جو جانتی بھی نہیں ہیں کہ انہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے, کیونکہ سیلف رسپیکٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ان کی عزت نفس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نہیں بتاتے کہ کہاں سے آیا ہے. اکثر تو ہمارے لوگ جب جا کے ان کے گیٹ پہ دے کے آتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہاں سے آیا. جب فرسٹ ٹائم جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھجوایا ہے. یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سے آپ نے اگر کہا کہ آپ کے کوئی نیبرہڈ میں کوئی ڈیزرونگ فیملی ہے, سفید پوش ہے, ان کا شروع کر دیں, تو ہم ایڈریس لے لیتے ہیں, ہم ان کے گھر جا کے دے آتے ہیں. تو پھر بہت سے لوگ ہیں جو سال ہر سال سے جن کی طرف ہم جا رہے ہیں, اوبویسلی وہ تو اب جاننا شروع ہو گئے ہیں کہ کہاں سے آتا ہے, لیکن ہم انہیں کبھی جتاتے نہیں ہیں. ماشاءاللہ. صوفیہ وڑائی صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں, اور یقین جانیے اتنا خوبصورت عمل یہ کر رہی ہیں. ان جیسے عمل اگر درجنوں لوگ بھی کرنا شروع کر دیں ہمارے معاشرے میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک آپ غربت کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ حکومت پاکستان پر ہی سب کچھ ڈال دیا جائے. اگر ہم لوگ مل کے بھی اپنے گرد و نواح میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرنا شروع کر دیں, ان کی مدد کرنا شروع کر دیں, تو یقین جانیے کہ غربت میں بڑے ہی ایزیلی اور آسانی طریقے سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. 65 بچوں کی کفالت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں افطاری بھی ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں, 70 سے زائد گھروں میں راشن بھی پہنچاتی ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو تندرستی دے اور ایسے ہی یہ نیک عمل کرتی رہیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.